کیا آپ جانتے ہیں کہ طالبان کے آرمی چیف ملا یعقوب کو انڈیا نے پاکستان میں تخریب کاری کرنے کے عوض کتنے پیسے دیے ہیں؟ کیا واقعی جنرل عاصم منیر نے واخان کوریڈور فتح کرتے ہوئے وہاں پاکستانی پرچم لہرا دیا ہے؟ آخر یہ واخان کوریڈور پاکستان، چائنا، انڈیا اور افغانستان سبھی کے لیے امپورٹنٹ کیوں ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم افغانستان کی شارک کہلائے جانے والے واخان کوریڈور کو A to Z جاننے والے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر عثمان حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ دوستو، اگر ہم دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو جغرافیائی لحاظ سے ہمیں کئی ایسے ممالک نظر آتے ہیں جن کی سرحدیں انتہائی اہمیت کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سے دشمن کی نظروں میں رہتی ہیں۔ کچھ ملکوں کے بارڈر ایریاز تو ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ خطروں سے دوچار رہتے ہیں۔ پہلے آپ انڈیا کا چکن نیک کہلایا جانے والا یہ میپ دیکھیں جو اطراف سے دیگر ملکوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، اور چند کلومیٹرز کا یہ کوریڈور انڈیا کے لیے ہائی رسک رہتا ہے۔ کچھ ایسا ہی ہمارے ایک دوسرے ہمسایہ افغانستان کے ساتھ ہے۔ افغانستان کا واخان کوریڈور بھی پاکستان، چائنا اور تاجکستان سے سراؤنڈڈ ریجن ہے، جسے افغان گورنمنٹ کے لیے سنبھالنا کسی چیلنج سے کم نہیں۔ واخان کوریڈور کو انگریز تاریخ دانوں نے ٹیل آف افغانستان یعنی افغانستان کی دم لکھا ہے۔ اس واخان کو واخان کوریڈور، واخان پٹی اور واخان راہداری بھی کہا گیا ہے۔ واخان پاکستان کے علاقے چترال اور گلگت بلتستان، چینی صوبہ سنکیانگ اور تاجکستان کے درمیان واقع ہے، اور یہ علاقہ افغانستان کے صوبے بدخشان کا ایک دور افتادہ اور ریموٹ ڈسٹرکٹ ہے جہاں زندگی کی بنیادی سہولیات کا بھی فقدان ہے۔ واخان راہداری کی جیو پولیٹیکل اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ واخان کی پٹی ہمیشہ سے عالمی طاقتوں کے لیے کافی اہم رہی ہے۔ 2018 میں جب اشرف غنی افغانستان کے صدر تھے تو ایسے میں انٹرنیشنل پریس میں ایسی سٹوریز چھپتی تھیں کہ چین واخان میں اپنا فوجی اڈا بنانے والا ہے۔ اس آرمی بیس کے حوالے سے چائنا کے افغان حکام سے ڈائیلاگ بھی ہوئے تھے۔ چین کے لیے واخان اس لیے اہم ہے کہ اسے افغانستان سے ایران کی چار بہار بندرگاہ تک ڈائریکٹ رسائی مل جائے گی، اور یہاں سے وہ مڈل ایسٹ کو آسانی سے ٹچ کر سکتا ہے۔ دوسری جانب اگر پاکستان کو یہ علاقہ ملتا ہے تو وہ ڈائریکٹ تاجکستان سے پورے سینٹرل ایشیا اور روس تک کنیکٹ ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی پاکستان کے لیے وسطی ایشیا اور چین کے لیے واخان سب سے مختصر راستہ ہے، چونکہ بھارت کا موقف ہے کہ پاکستان نے کشمیر اور گلگت بلتستان پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت خود کو افغانستان کا پڑوسی سمجھتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بھارتی میڈیا چند سال پہلے چیخ کر طالبان کو ابیوز کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ انڈیا کی بالی ووڈ انڈسٹری میں طالبان کے خلاف فلمیں بھی بنائی جاتی رہی ہیں جن میں طالبان کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ واخان کے اس علاقے میں ایک تخمینے کے مطابق 10 کھرب ڈالر کے معدنیات موجود ہیں، جن میں سونا، چاندی، تانبا، لوہا، ایلومینیم، لیتھیم، مرکری، زنک اور دیگر نایاب میٹل شامل ہیں۔ طالبان کے پاور میں آنے کے بعد افغانستان میں چائنا کی سرمایہ کاری میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان کے صوبے بدخشاں میں واقع واخان کوریڈور کی لمبائی 310 کلومیٹر اور کم سے کم چوڑائی 15 کلومیٹر ہے، جو پاکستان کے چترال سے متصل ہے۔ درہ بروغل پاکستان کو واخان سے ملاتا ہے۔ واخان کوریڈور کو سلک روٹ یعنی شاہراہ ریشم پر ایک پل بھی کہا جاتا ہے۔ 10,300 مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے واخان کوریڈور میں 20,000 واقعی اور پامیری آباد ہیں۔ واخان میں بسنے والے اپنا سلسلہ نسب سکندر اعظم سے جوڑتے ہیں۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اسماعیلی فرقے کے ماننے والے ہیں، اور اس وقت یہاں کا غالب مذہب شیعہ امامی اسماعیلی ہے۔ یہ لوگ مقامی واقعی زبان اور فارسی بھی بولتے ہیں۔ یہاں خواتین برقع نہیں پہنتی اور نہ ہی یہاں مساجد ہیں۔ اس کی جگہ واقعی جماعت خانے ہیں جو کہ عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سینٹرز کا کام بھی کرتے ہیں۔
اس سے پہلے کہ میں آپ کو پاک افغان کی حالیہ ٹینشن کے حوالے سے آگاہ کروں، پہلے واخان کا مختصر تاریخی جائزہ لیتے ہیں۔ دوستوں، واخان کی ہسٹری بڑی ہی دلچسپ ہے۔ 19ویں صدی کے شروع میں یہاں ازبک حکمران تھے، پھر ایک اسماعیلی خاندان نے یہاں حکومت کی۔ اسی صدی کے آخری اشرے میں واخان کو افغانستان نے فتح کیا اور امیر عبد الرحمن خان نے اسے اپنی سلطنت میں مرج کر لیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی امیر عبد الرحمن خان تھے جنہوں نے برطانوی حکومت کے ساتھ 1893 میں ڈورل لائن ایگریمنٹ پر دستخط کیے تھے، اور تب سے ایک ایسی لکیر کھینچی گئی جس نے دونوں جانب بسنے والے کئی پشتون آبادیوں کو تقسیم کر دیا۔ آج کی بات کریں تو پاکستان میں رہنے والے پشتون ہوں یا پھر افغان گورنمنٹ، وہ ڈیورل لائن کی قانونی حیثیت کو ماننے سے انکاری ہیں۔ پچھلے 6 ماہ سے بالعموم اور 1 ماہ سے بالخصوص پاکستان اور افغانستان کے مابین ٹینشنز بڑھ چکی ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاک آرمی نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے دسمبر 2024 میں افغانستان میں ایئر اسٹرائک بھی کی تھی۔ تب سے بارڈر پر جنگ کی صورتحال ہے۔ ایسے میں سوشل میڈیا پر تو مس انفارمیشن کا جمعہ بازار لگ چکا ہے۔ کبھی ایسے خبریں آتی ہیں کہ پاکستان نے واخان کوریڈور پر قبضے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، کبھی ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ ہماری فوج نے واخان کو مکمل طور پر کیپچر کر لیا ہے، تو دوسری جانب طالبان کی طرف سے بھی کئی طرح کی نیوز پھیلائی جا رہی ہیں۔ چونکہ افغان گورنمنٹ یا پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے ابھی تو کوئی اعلان سامنے نہیں آیا، تو ایسے میں یہ ساری خبریں مفروضوں پر مبنی ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا حالات بنتے ہیں وہ سب کے سامنے آ ہی جائیں گے۔ ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صرف اور صرف ٹی وی پر بیٹھ کر افغانستان سے آنے والے مسلمان فاتحین کو برا بھلا کہتے نظر آ رہے ہیں، تو جواب میں افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب پاکستان کو دھمکی پر دھمکی دیے جا رہے ہیں۔ جنہیں نہیں معلوم کہ ملا یعقوب کون ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 34 سالہ ملا یعقوب طالبان کے بانی ملا عمر مجاہد کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ بھارت سے اتحاد کرنے والے ملا یعقوب کی سکولنگ پاکستان کے دینی مدرسوں میں ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنی آدھی زندگی کراچی اور کوئٹہ میں گزاری ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کی سابق اہلکارہ سارہ ایڈمز کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ بھارت سرکار نے ملا محمد یعقوب کو پاکستان کے اندر حریت پسند کشمیریوں اور خالصتان کے لیے کام کرنے والے سکھوں کو مارنے کا ٹاسک دیا ہے، اور اس کے معاوضے کے طور پر ملا یعقوب کو $10 ملین دیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اپنے قیمتی رائے دیں، اس ویڈیو کو لائک مائنڈڈ لوگوں تک شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔